أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل في كلامه المجيد: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برتری اور بزرگی اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس کے لیے ہے۔ ہر قسم کا جائز، مسنون، مستند درود و سلام پیر و مرشد فدا و ابی و امی و نفسی و مالی سیدی مرشدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اکرم و انعم کی ذات گرامی کے لیے۔ ذات گرامی قدر، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم نیا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ سمجھا کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے اور راہ راست سے کیسے ہٹتا ہے، ویسے ہی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رب العالمین وحدہ لا شریک کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج نیا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہو کہ محبت کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کے درجات کیا ہیں، محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، شرعی نقطۂ نظر سے محبت کس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیسے محبت کا انداز کرتے ہیں، اور پھر اللہ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کن سے نہیں۔ یہ ایک مکمل سیشن ہے جو انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے محبت کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ ایک محبت عام ہے جو ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک محبت خاص ہے جو صرف اور صرف رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اور محبت کہتے کس کو؟ تو محبوب کو چاہنا اور اس کی نفرت سے بچنا اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کی ہمیشہ خواہش رکھنا کہ مجھ سے میرا محبوب راضی ہو جائے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ سادہ سی ڈیفینیشن۔ محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ محبت کا انداز آپ کسی بھی اینگل میں دیکھیں تو ایک انداز یہ بھی ہے جو ہمارے سلف صالحین میں پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے اپنی زندگی کو کھپا کے چلے گئے، کہ اس دیدار سے کم ان کو کوئی چیز دل کو نہ باتی تھی نہ آنکھوں کو سجاتی تھی۔ وہ کہتے تھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہمیں محبوب ہے تو وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہے، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے اور جنت میں جانا ہے، اس کے لیے وہ اپنا آپ کھپا گئے، اور اس سے نیچے انہوں نے اپنے انداز کو نہ لے کے آئے، نہ لوگوں کو دکھایا نہ بتلایا۔ محبت کے کچھ درجات علماء نے لکھے ہیں، 5 درجے ہیں کہ ایک محبوب کے لیے جب انسان محبت کرتا ہے، محب جو ہوتا ہے، محبت کرنے والا، اس کا اپنے محبوب کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ تو پہلا درجہ اس کا یہ ہوتا ہے، اس کو استحسان کہتے ہیں، یعنی کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کی شکل و صورت کو اور اس کے ساتھ اس کے اخلاق کے حسنہ کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ استحسان کا معنی کیا ہے کہ وہ اس کو ظاہری طور پہ اور اس کے اخلاق سے متاثر ہو کے اس سے محبت کرتا ہے، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہر بندے میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے اس کو پیارا لگنے لگ جاتا ہے، اگر اس کی باتیں بھی اچھی ہیں، اچھی بات کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، تو انسان اس کا گرویدہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ درجہ ہے علماء نے لکھا ہے۔ دوسرا درجہ علماء نے لکھا ہے وہ ہے کسی کو پسند کرنا، پسندیدگی کا اظہار کرنا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو، کہ وہ چاہتا ہے، اس کو پسند یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے
میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ پہلا تو ہے ظاہری حالت، اور دوسرا ہے اب اس کی خواہش یہ ہے، اس کی محبت کا عالم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو یوٹیلائز کروں، اس کا قرب حاصل کروں، اس کے ساتھ وقت گزاروں، اس کی باتیں سنوں، اس کی باتیں دل میں بٹھاؤں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے وہ قرب میں لے جانا چاہے۔ اور تیسری چیز جو درجہ ہے وہ ہے الفت کا۔ محبت میں انسان پہلے شکل و صورت، پھر پسندیدگی، اور اس کے بعد اگر اس کو اس کا محبوب دکھائی نہ دے تو اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ گویا کہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے محبوب دکھائی نہ دیا تو میں تنہا ہوں، میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمارے ہاں فوراً سے پہلے ایک مجازی سا معنی آ جاتا ہے کہ انسان کو محبوب دکھائی نہ دے مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں یہ علماء نے درجات کس اینگل میں رکھے ہیں، آگے جا کے جب ہم شرعی نقطۂ نظر سے محبت کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کو یہ پانچوں چیزیں سمجھ آ جائیں گی جو 5 درجات علماء نے لکھی۔ تو پہلا ہے ظاہری بود و باش، دوسرا ہے پسندیدگی، تیسرا ہے اس کے قرب کے بعد اس کی الفت اور اس کی چاہت اور اس کو دیکھنا اور اس کے بغیر تنہائی محسوس کرنا، اور چوتھا اس سے اوپر والا درجہ ہے جس کو المحبہ بھی کہتے ہیں۔ بعض نے اس کو لفظ عشق سے تعبیر کیا ہے کہ محبوب کے لیے انسان زیادہ تر اپنا دل جو ہے جس کو کہتے ہیں اس کو دے بیٹھتا ہے کہ میرا اب وہ مالک ہے، نعوذ باللہ، گویا کہ وہ کہتا ہے کہ جو وہ کہے گا میں وہی کروں گا۔ تو محبت میں اور عشق کی انتہا میں، اب یہ آخر پہ ہم بات کریں گے جب اس موضوع کا ہمارا آخری جمعہ ہوگا، وہ صرف لفظ عشق پہ ہوگا کہ عشق کہاں یوز ہو سکتا ہے کہاں پہ نہیں، عشق کی انتہا کیا ہے، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اینڈ والے جمعے پہ رکھیں گے جب اس سیشن کو مکمل کریں گے، لیکن چونکہ یہ محبت کا درجہ ہے اور چوتھا درجہ محبت کا یہ ہے کہ انسان کا اپنے محبوب کی یاد میں مگن ہو جانا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ ہے چوتھا درجہ۔ اور پانچواں درجہ یہ آخری درجہ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ محبوب کے لیے کھانا پینا کم کر دینا، یہاں تک کہ چھوڑ دینا، اور محبوب کے لیے نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ کسے پڑی ہے کہ جا سنائے پیارے پی کو ہماری پتی، کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا ہے کسے پڑی ہے کہ جا سنائے پیارے پی کو ہماری پتیاں۔ کس کو پڑی ہے کہ جا کے میرے محبوب کو ہمارے خط سنائے؟ پتیوں سے مراد خط۔ نہ انگ چینا نہ نیند لینا، نہ میرے انگ جسم کو سکون ہے، نہ نیند آنکھوں میں آ رہی ہے، ایسی کیفیت بن گئی ہے محبوب کی جدائی میں، اور اس درجے پہ میں پہنچ گیا ہوں، نہ انگ چینا نہ نیند لینا، نہ آپ آئے نہ بھیجے پتیاں، نہ محبوب خود آتا ہے نہ کوئی خط کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ آخری پیک کی کیفیت ہے کہ جب انسان اپنی گرپ، اپنے اعمال کی گرپ جو ہے وہ محبوب کو تھما دیتا ہے کہ اب تمہیں دیکھوں گا، تمہارا قرب حاصل ہوگا، تم سے ملوں گا، میری تنہائی دور ہوگی، تمہاری باتیں سنوں گا، پڑھوں گا، بیٹھوں گا، تو پھر جا کے میرے دل کو جسم کو سکون میسر آئے گا، میری نیند پوری ہوگی۔ ویسے تو آج کل جو مجازی معنی لیا جاتا ہے، اگر ہم اس میں اس کو دیکھیں تو ایک تو وہ حرام ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور دوسرا انسان کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے، اور تیسرا انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، چوتھا انسان کی صلاحیتیں کھا جاتا ہے، اور پانچواں جو ٹوٹتی پھرتی محبت ہے انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ آج کا نوجوان وہ نشے کی لت میں لگ جاتا ہے اور ہر لحاظ سے ہی اپنے آپ کو گوا بیٹھتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے جو ہم نے محبت کے درجات لکھے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کو ہم نے رب العالمین کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ اصل تو وہی محبت ہے نا۔ محبت کا دینی اور شرعی مفہوم کیا ہے؟
المیل الی ما یوافق المحب، کہ انسان کا کسی بھی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا، اور مائل ہونے کے بعد وہ دل اور وہ چیز اس کے ایسے موافق ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ موضوع بند کر دیں۔ بڈھے بابے کہہ رہے محبتیں شروع کرتی ہیں اب صاحب، کیوں جی؟ کیوں جی بزرگ؟ لیکن اشتہا کیا ہے؟ علم ہونا۔ تو میں نے کہا کہ میری محبت میں اللہ کے ساتھ کمی آئی ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلے اپنی تربیت ہو نا۔ تو اگر ہماری محبت میں کمی ہے تو پہلے پتہ تو ہوئے محبت بلا کی، ایک ٹوردی پھردی محبت ہے نا، محبوب تیرے قدموں میں ہیں، اشتہار لگے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہ والا، ہمیں محبوب نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ محبوب چاہیے جس کے پسینے کا قطرہ بعد میں گرے، اٹھانے کے لیے جانیں فدا ہو جائیں۔ ہمیں تو وہ محبوب چاہیے کہ جس کا لعاب بعد میں گرے اور اٹھانے کے لیے اور جسم پہ مننے کے لیے جان نثار پہلے فدا ہو جائے۔ ہمیں تو وہ محبوب چاہیے جس کے پسینے کو پوری کائنات کی خوشبوؤں کے ساتھ تولا جائے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا کستوری، کیا عنبر اور کیا خوشبوئیں جو کائنات کی میرے محبوب کے پسینے پر قربان ہو جائیں۔ ہم تو اس محبوب کی اور اس سے آگے جو ہمارا محبوب ہے، اس نے ہمیں اپنے سے بڑا محبوب کا تذکرہ کر کے اور اس کی محبت کا بتلایا ہے کہ تم اس کی محبت میں آ جاؤ گے نا، تو میری محبت کے بعد در حقیقت جب اس کی محبت میں جاؤ گے تو پوری کائنات تمہاری محبوب بن جائے۔ ہم نے تو اس لیے یہ موضوع شروع کیا ہے کہ میری چونکہ اللہ رب العزت سے میں نے محسوس کیا کہ میری محبت میں کمی آ رہی ہے، تو میں اس کو کیسے دور کر سکتا ہوں؟ تو جو میرے ساتھی ہیں جن کے پاس میں پچھلے کئی عرصے سے جا رہا ہوں، تو لامحالہ بات ہے ان کی بھی یہ نیڈ ہونی چاہیے کہ پوری کائنات سمٹ جائے اور تیرے دل میں رب کی محبت نہ ہو، یاد رکھ کائنات کا رب تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پیارے پیغمبر کی اتباع نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، نہ اللہ کی محبت ملی نہ محبت رسول اللہ کی ملی، تو کیسے اللہ کا ساتھ ملے؟ تو یہ محبت کی تعریف جو میں سنا رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہماری بیس پہلے محبت کا ڈیفینیشن جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے اور شاعروں نے پڑھائی ہے اور ادبا نے پڑھائی ہے، وہ صرف مجازی محبت ہی بتلائی ہے۔ روحانی محبت اور حقیقی محبت کیا؟ جیسے مومن خان مومن نے کہا، تیرے پاس ہوتا ہوں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب اس شعر پہ غالب نے کہا میری پوری شاعری لے لو، تو کہتا ہے تمہارے پاس ہوتا ہوں نا گویا تو تب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں یہ ایک عام سا شعر ہے، اور اگر اس کو مجازی معنی میں لیا جائے، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اردو بھی کیا ہے تو بات اور نہ نکل جائے کہیں اور سائڈ پہ۔ تو مومن خان مومن نے جب یہ دیوان میں سے ایک شعر دیا نا غالب نے، تو اس نے کہا یہ میری پوری شاعری ساری زندگی کے، فارسی کے، اردو کے جتنے دیوان ہیں یہ لے لو۔ مومن خان مومن نے کہا لگتا ہے ان سے کوئی گل ہے، غالب جیسا شاعر کہہ رہا ہے کہ میری پوری شاعری لے لو۔ اس نے دوبارہ اس پہ غور کیا کہ اگر میں اس کو حقیقی معنوں میں لوں کہ جب تیرے پاس ہوتا ہوں گویا تب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کائنات کے بادشاہ جب تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہوں پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ غالب کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ غالب صاحب سٹیج پہ بات کرنے کی جرت ہونی چاہیے۔ غالب مسلمان تھا۔ شاعر جو ہوتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ وادیوں میں ایسے ایسے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ گمراہی۔ غالب صاحب کی پینشن آتی تھی، لینے گئے، رات سفر شروع کیا، صبح پہنچے تو پینشن لی دفتر سے، گھر میں راشن آٹا پانی کوئی نہیں، تو واپسی پہ شراب کی بوتل اٹھا کے گھر لے آئے۔ جب گھر لے کے آئے تو بیگم صاحبہ نے کہا ہے کی کیتا ہے؟ مسا مہینے دی 30 تاریخ آندی تے پینشن آندی، کیا اللہ نے شراب دا وعدہ نہیں کیتا، روٹی دا کیتا ہے، اے تے پی لین تے پھر ہی شاعری ہونی۔ یہ لیول ہے نا ان کے۔ تو وہ غالب کو سمجھ آیا کہ مومن خان مومن نے جو محبت کا ذکر کیا یہاں مجازی نہیں ہے،
کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے نا تو وہ پھر محبوب کی ہر ایک چیز پہ قربان ہو جاتا ہے۔ اس کا بھوکا رہنا پھر اس کا روزہ بن جاتا ہے۔ اس کا بھوکا رہنا کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اس کا روزہ بن جاتا ہے۔ محبوب نظر نہ آئے اس کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، گویا وہ اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے کہ جنت میں جاؤں گا، رب کا دیدار نہیں ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ دل مچلے گا کہ ایسا کام کروں اللہ مجھے تم مل جائے۔ تو نواب حسن صدیق خان رحمہ اللہ نے السراج الوہاج ان کی کتاب ہے، اس میں یہ انہوں نے محبت کی شرعی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ جس چیز کے ساتھ انسان کا دل مائل ہو جائے، وہ نیک لوگوں کی صحبت، جس کے پاس بیٹھنا اس کو محبوب ہو جائے کہ اللہ مل جائے، یا اس کا کھانا پینا اٹھنا جاگنا اس اینگل میں چلا جائے کہ محبوب ہو جائے کہ میرا محبوب ایسے سوتا تھا تو میں بھی اسی طرح ہو جاؤں، مجھے یہ محبوب ہے، تو یہ اس کی دینی شرعی محبت کی تعریف۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو باتیں ختم کر دیں کہ شرعی محبت ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے کیا پوری کائنات میں سب چیزوں کی بنیاد عبادت، عبادت انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے، فرض سمجھ کے نہ کرے، وہ تو کرنی، اور اسی بنیاد پہ اس کا ہر ایک عمل ہو۔ اور یاد رکھے اگر زندگی میں کبھی کسی سے محبت کرنی پڑ جائے تو اللہ کی خاطر کرے، کسی اور وجہ سے نہ کرے۔ اچھا، اس سے اگلی بات اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی کہ ہم اگر کسی بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس بندے سے میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں کیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ بات بڑی گہرائی والی ہے، سادہ الفاظ میں کہی کہ آپ جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا، میں اللہ واسطے تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ کل عرش کا سایہ ملے گا، کیا وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے جس سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ بھی خیال کرنا ہماری زندگی میں ذمہ داری ہے، ضروری کہ ہم ایسے بندے سے محبت کر رہے ہیں جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ جب مجھے پتا چلا جن سے بندہ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو کہتے ہیں میرے لیے تو وہ عید سے بڑھ کے دن تھا، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا، میں لوگوں کو کہتا تھا کہ کل قیامت کے دن میرا تو بیڑا پار ہے، کیونکہ میں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، تم سب گواہ ہو جاؤ، کل میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ تو آپ کی محبت جن سے ہے، کیا آپ ان کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں وہ قبول کر لیں، ان کو برائی سے روکیں وہ رک جائیں؟ کیا ان کا لیول اس طرح کا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اس محبت میں شریک ہیں اللہ کے لیے؟ تو پھر عرش کا سایہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اس لیے شرعی محبت یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے، کسی بھی لحاظ سے، وہ اعمال کی صورت میں ہو، وہ عبادات کی صورت میں ہو، وہ افعال کی صورت میں ہو، وہ اقوال کی صورت میں ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپائے تو در حقیقت وہ محبت کی معراج کو پہنچ سکتا ہے، محبت کی اڑان کو پہنچ سکتا ہے، ادروائز وہ محبت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطلقاً محبت کرتا ہے۔ ایک ہے خاص بندے، ایک ہے عام انسانیت، عام لوگ، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میں اس کی بات کرنے لگا۔ قرآن میں 2 آیات میں نے لی ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے جمعے کے سٹارٹ میں پڑھی، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جتنی بھی نعمتیں پہنچی ہیں وہ کس کی طرف سے؟ تمہاری محنت ہے، تمہارا کوئی کمال ہے، کس کی طرف سے؟ فَمِنَ اللَّهِ فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب وہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تلاما اللہ تعالیٰ جدائیں کھینچدا نا توڑیاں تے میریاں، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اس کی طرف گڑ گڑائے ہوئے جاتے ہو، ہائے اللہ مر گئے ہیں۔ جب نعمت میں ہوتے ہو تو بڑا خوشحال۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ آئی کہ کائنات کا بادشاہ اتنا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس نے بغیر کہے ہی آپ کو اور مجھے نعمتیں دے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں نا بعض لوگ، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، یہ ترجمہ ٹھیک ہے،
اگر تم چاہو اللہ کی نعمتیں گننا 1 2 3 4 6 8 10 12 انہوں گننا کہندے اللہ تعالیٰ نے اسلوب ایسا استعمال کیا لا تحصوها گننا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے یہ دو الگ الگ چیزیں کنوں دا سیزن ہے تسی بازاروں لو شاپر پھٹ جاوے تے کنوں کھلر جاندے انہوں گننا شروع کر دو کہ اسے ٹائم انہوں سمیٹنا شروع کر دو کی کر دو سمیٹنا اس کو سمیٹتے ہیں اس کو شمار کرتے ہیں اپنے احاطے میں لاتے ہیں گنتے نہیں ہیں کہ میں نے درجن لیا یا 2 درجن جیڑا آندہ ہو تو پائیے نا پہلے شاپر جب باقی بات چوے تو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گننا شروع کرو تم شمار نہیں کر سکتے گورے جڑے نا گورے غیر مسلم انہوں نے قرآن نو اپنے انداز نہ لیا ٹھیک ہے انہوں نے ایمان نہیں لائے انہوں نے نعمتیں جناب گننا شروع کر دی گننا شروع کر دی کہ ایک 4 تو 6 فٹ دے انسان تے کنیاں کے نعمتیں اللہ نے کیتی ہیں انہوں نے گنی 1 2 3 4 5 انہوں نے گنی ایک انسان پہ ایک وقت میں 89,000 ایک کم 90,000 نعمتیں ایک بندے پہ ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ 90,000 نعمتیں ایک بندے کو ملی ہیں جو ہم نے شمار کی ہیں اس کے بعد ہماری بس ہوگی کیونکہ اللہ کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے لا تحصوها اللہ فرماتے تم شمار نہیں کر سکتے یہ جو سانس آتا ہے نا آپ کو صرف اس نعمت کا بدلہ آپ نے اگر لینا ہے تو سلنڈر جو ہے نا وہ آپ لگاتے ہیں کووڈ میں بڑا سلنڈر شارٹ ہو گیا اور ان خبیثوں نے وہ بھی پیسے کمائے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے سلنڈر 500 کا تھا تو 5,000 کا بھیجا 5,000 کا تھا تو 50,000 کا بھیجا کیونکہ خود مرنا بھول گئے تھے نا تو اللہ کہتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ میں اللہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بندہ کہاں سے ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ میرا بندہ ہے اس پہ میری نعمتیں ہیں رزق کی نعمت نہیں ہوتی گھر بار کی نعمت نہیں ہوتی تیرا سانس سب سے بڑی نعمت ہے آ گیا نہ آیا تب بھی تو اللہ کے پاس جائے تو ایک بندے نے سانس کے اوپر سرچ کی کہ یہ نعمت کتنی کی بڑی ہے تو وہ حیران ہو گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب کی کس کس نعمت کا تم شکریہ ادا کرو اس نے کہا 3,86,000 روپے کا سلنڈر ایک بندہ اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے اندازہ ہے اس کا یعنی کہ 4 کروڑ روپیہ وہ صرف اپنے سانس کے سلنڈر پہ لگائے اگر 50 سال زندگی گزارے تو اگر ہر بندہ 4 کروڑ روپیہ پہلے لے آوے پھر ان صاحب منہ دی زندگی کتنا دی ہوئے گی وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اور تیرا رب اتنا تجھ سے محبت کرتا ہے کہ اس نے تجھے نعمتیں دے رکھی ہیں تجھے احساس نہیں ابھی تو میں پورے جسم پہ نہیں آیا ابھی سانس کی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک وہ رب ہے جس نے تجھے پہلے پیدا کیا پھر انسان بنایا فسواک فعدلک پھر ایک سانچے میں ڈھالا یہ نہیں ہے کہ تیری شکل بندر کی ہو جائے فی ای صورت ما شاء رکبک وہ چاہتا تو تیری شکل بندر کی بنا دیتا تھا جسم انسان کا رہنے دیتا تیرا جسم جانور والا بنا دیتا شکل انسان والی رہنے دیتا اس کو کون پوچھنے والا تھا اور ایسا ہوا بھی ہے وہ بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی شکر کیا کریں اللہ آپ کے ساتھ بڑا محبوب ہے اللہ آپ کو بڑا پسند کرتا ہے انہوں نے 3 دن نافرمانی کی اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی بنا دی اور 3 دن تک رب نے ان کا چہرہ ایسے رکھا جسم ان کے انسانوں والے شکلیں خنزیر اور بندروں والی تھی اللہ قرآن میں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان جیسی وباؤں سے عذابوں سے ہمیں محفوظ کیا تو اس آیت میں اللہ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نعمتیں دیتا ہوں ذرا سا میں کھینچتا ہوں نا ان کو تکلیف آتی پھر بھی میری طرف ہی آتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کا ذکر کر رہا ہے اس نعمتوں کو استعمال کرو انجوائے کرو اگلی آیت جو میں نے دی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اے پیغمبر علی قدر علیہ السلام لوگوں کو کہیے آپ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں جان پہ ظلم کب ہوتا ہے
جب نعمت ہوتی ہے. کیوں جی؟ یہ تو صلاحیت ہوتی ہے نا بندے, صحت ہوتی ہے, نعمت ہے نا ایک صحت, پھر وہ گناہ کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں نعمتیں بھی میں نے دی, ان نعمتوں کے غلط یوز کی وجہ سے تو نے گناہ کیا. اسرفوا علی انفسہم, اب میری محبت یہ دیکھ, تو نے گناہ کر لیا تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, بلکہ میری تجھ سے محبت اتنی ہے تو ایک دفعہ اور مجھے کہا رب مجھے معاف کر دے, میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں. آ تو صحیح. تو ایک آیت میں اللہ فرما رہے میں نے نعمتیں دی, دوسری آیت میں آپ نے نعمتوں کا استعمال کیا تو اس پہ جو گناہ ہوئے اللہ اتنا آپ کے ساتھ محبت کرنے والا کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر. حدیث میں بھی کچھ واقعات آتے ہیں اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ, یہ ہم مطلق ذکر کر رہے ہیں, کوئی خاص بندے نہیں کہ جس میں یہ صفت ہو تو اللہ محبت کرتا ہے. وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ کن شخصیات سے محبت کرتا ہے, کن لوگوں سے محبت کرتا ہے, جن میں یہ صفت پائی جائے ان سے محبت کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی آئے, اس میں عورتیں بھی تھیں, تو ایک عورت بیچاری بھاگے دوڑے میرا بچہ گم ہو گیا. اس کو جب بچہ ملا اس کو گلے سے لگاتی ہے, اس کا ماتھا چومتی, اس کا چہرہ چومتی ہے, سینے سے لگاتی, بچہ بھوک سے بلکتا ہے اس کو دودھ پلاتی. کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں یہ لگتا ہے یہ ماں اس بچے کو آگ میں پھینک دے؟ فرمایا نہیں, اتنی محبت کہتی. فرمایا تو کائنات کا بادشاہ رب العالمین تم سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے, وہ تمہیں کیسے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ اگر بندہ خود نہ پنگے لے تو پھر اللہ تو نہیں آگ میں ڈالتا. اسرفوا علی انفسہم, اپنی جان پہ ظلم نہ کرے, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے تو اللہ تو بڑا محبوب ہے اپنے بندوں کے لیے, بڑا وہ محبت کرنے والا محب بھی ہے محبوب بھی. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. ایک قطرہ جو انسان کی آنکھ سے بعد میں نکلتا ہے, فرمایا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو وہ مٹا دیتا ہے اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے. یہ ایک قطرہ جب نکلتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے. اور دوسرا قطرہ جب اللہ کے دین کے لیے وہ جہاد کرتا ہے, اللہ وہ جہاد ہمیں نصیب فرمائے. اور فلسطین اور دیگر جو ممالک ہمارے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں, اللہ ایسے مجاہدین پیدا کرے جو ان ملکوں کو آزاد کروائیں اور اسلام کا بول بالا ہو. فرمایا اسلام کے بول بالا کرنے کے لیے جو مجاہد فی سبیل اللہ کی کمانڈ جاتی ہے اور ایک قطرہ خون بعد میں گرتا ہے زمین پہ, اللہ جنت اس پہ پہلے واجب کرتا ہے. اللہ اتنا اپنے بندے سے محبت. اور 2 نشان جو اس الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اور اس پہ زخم لگ جاتا ہے, تلوار کا, پسٹل کی گولی کا, اور ویسے گر گیا ہے, پورے جسم پہ جو نشان لگ جائے اللہ کو وہ غازی فی سبیل اللہ بہت پسند ہے. اور ایک نشان جو رب تعالیٰ کے فرائض میں ادا ہونے والا ہے, کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے, پاؤں پھٹ گئے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھٹ جاتے ہیں, اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے, پیشانی پہ داغ پڑ گیا جن کے اندر اللہ مولوی صاحب جا رہے ہیں, بیٹھ کے تشہد میں اس کے جو ہیں ٹخنے وہ مٹی سے گرد آلود ہیں, مٹی جم گئی ہے, نشان پڑ گئے ہیں کہ یہ بندہ تشہد میں زیادہ بیٹھتا ہے. فرمایا ایسا نشان جو اللہ کے فرائض میں ادا ہو, اس کے سجدے میں, اس کے گھٹنوں پہ اور اس کی پیشانی پر, اس کے ہاتھوں پر جو وہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, فرمایا اللہ کو یہ نشان بڑا پسند ہے, اللہ ایسے بندے کو جنت میں ضرور بھیجے. ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ان کا نام ہے ابو طویل شطب الکندی رضی اللہ تعالی عنہ, مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے. انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی ایک ایسا بندہ ہے یعنی کہ میں ہی ہوں اور میرے اتنے گناہ ہیں, اگر پوری کائنات پہ تقسیم کر دیے جائیں تب بھی کم پڑ جائیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس صحابی نے گناہ کی شدت کو زیادہ محسوس کیا, احساس گناہ تھا کہ اللہ کے نبی میرے پاس اتنے گناہ ہیں, اگر پوری کائنات کے لوگوں پہ تقسیم کر دیے جائیں تب بھی کم ہیں.
اس بندے کے ساتھ اللہ کیا کرے. اللہ پیارے پیغمبر نے فرمایا مایوس نہ ہو، تو نیکی کا کام شروع کر دے، اللہ تیری ساری برائیاں ختم کر دے. تو کام شروع تو کر، تو پھر دیکھ اللہ کی رحمت کتنی. وہ صحابی رسول اونچی ساری کہتے ہیں اللہ اکبر، کائنات کے بادشاہ تو کتنا بڑا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور صحابہ بتلاتے ہیں دوبارہ وہ صحابی نظر نہیں آئے، کہاں گئے. اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے. دوبارہ کون سا ادھر موبائل کا سسٹم تھا کہ فون کر کے دوبارہ بلایا جائے. ہوگا اللہ کے ساتھ لو لگا لی ہوگی، اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے. تو اللہ کو پیارا وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے. پوری کائنات کے گناہ ہوں، یہ صحابی کا سوال ہے. حدیث میں آتا ہے آسمان و زمین میں کتنا خلا ہے؟ 500 سال. گویا 500 سال کے گناہ ہوں تیرے پاس، اور تو نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، تو آ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تیرے وہ سارے گناہ معاف کر دے. وہ اتنی تجھ سے محبت کرتا ہے. اور تیری کیا کیفیت؟ تو اللہ سے کیا تعلق کرتا ہے. تو اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، وہ ہمیں کرنی بھی چاہیے، یاد بھی کرنی چاہیے. اگر عربی یاد نہیں ہوتی نا یار، ہاتھ اٹھا کے اردو میں مانگ لیا کرو، پنجابی سے مانگ لیا کرو. 22,000 کم و بیش اللہ نے مخلوقات پیدا کی. کتنی؟ 22,000. ان کی بولیاں ہیں. چونٹی نہیں بولتی اللہ سے، مچھلی نہیں دریا میں اللہ سے مانگتی. تو آپ انسان ہیں، جس مرضی بولی میں مانگے کہ وہ آپ کا رب نہیں. ہاں، جہاں انسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ نماز عربی میں ہی ہوگی، اس کے بغیر قبول نہیں ہوگی. تو دعا کا طریقہ بتلا دیا. پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے، پھر اپنی ذات کے لیے، پھر لوگوں کے لیے، پھر آخر میں درود پڑھ کے دعا ختم کرنی. طریقہ بتلا دیا. مانگو اللہ سے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور برائی سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اور آگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وحب المساکین، اللہ میں تجھ سے مسکینوں کے ساتھ محبت کو پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے وہ عطا فرما دے. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما. اور آگے جو دعا سکھائی فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ، اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے لگا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں اس قوم کو جب تو فتنے میں مبتلا کرے اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور آگے دعا جو محبت والی ہے، اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں اور وہ محبت جو تو عطا فرمائے، اور حب عمل یقرب الی حبک، اور وہ عمل جو محبوب بنا دے مجھے تیرا، اور وہ عمل جو تیری طرف میری محبت کو بڑھا دے. یہ دعا موجود ہے صحیح حدیث میں. ایک تو یہ دعا، ایک ڈائریکٹ دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ مجھے اس کی بھی محبت عطا فرما دے. اور ایک حدیث کا لفظ ہے یبلغنی حبک، وہ عمل کی توفیق دے جو تیرے تک پہنچتا ہے، تیری محبت تک پہنچتا ہے، وہ مجھے عطا فرما دے. اور اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اللہ مجھے ایسی محبت عطا فرما جو میری جان سے بھی زیادہ تیرے لیے ہو، میں اپنی جان سے بڑھ کے، وہ اہلی اپنے گھر والوں سے بڑھ کے، وَمِنَ الْبَاءِ الْبَارِدِ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. گرمیوں میں ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ صفت بیان کی کہ ٹھنڈے پانی سے، گھر والوں سے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ میں تجھ سے محبت کروں، یہ مجھے عطا فرما دے. یہ احادیث موجود ہیں. دعا کریں اللہ سے، اللہ آپ کو اپنی محبت ضرور دے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے یہ دیکھیں گے اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ کون سی صفات کے حامل ہیں. اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. والسلام علیکم.